بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے تہذیب آل محمد۔ مؤلف ہیں علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ، مترجم ہیں علامہ عابد عسکری صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ 5 پڑھیں گے۔ تیسرا باب، کھانے پینے کے آداب میں ان برتنوں کا بیان جن کو کھانے پینے اور دیگر کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کا بیان جن کی ممانعت ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا جائز نہیں ہے، اور کھانے پینے کے سوا اور کاموں میں استعمال کرنے کی بابت بھی علماء کا اختلاف ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ اجتناب کیا جائے۔ آرائش کے طور پر بھی اس قسم کے برتن رکھنے سے اجتناب بہتر ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ سونے چاندی کے برتنوں میں جو کھانا ڈالا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کھانے کو دوسرے برتن میں پھر الٹ دیں۔ اس قول کی کوئی دلیل تو نہیں ہے، مگر اجتناب بہتر ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک سونے چاندی کے برتنوں سے وضو کرنا باطل ہے۔ سرما دانی، عطر دانی، اگردانی، چلم اور قندیلیں جو طرفہ کھلی ہوتی ہیں بزرگان دین کے مزارات میں لٹکائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید اور دعاؤں کے رکھنے کا خانہ، آئینہ وغیرہ رکھنے کے خانے، بلکہ یہاں تک کہ عصا اور قلم بھی سونے چاندی کے ہونے میں اختلاف ہے۔ احتیاط یہی ہے کہ ان چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے۔ وہ میرے نزدیک ان کی حرمت ثابت نہیں، نیز سونے چاندی کی منحال حکے گینی کا وہ حصہ جو منہ سے لگا کر کشک لیتے ہیں سے بھی پرہیز ہونا چاہیے۔ جن پر برتنوں پر سونے چاندی کا پانی چڑھا ہوا ہو، ان میں کھانا پینا مکروہ ہے، اور کھائے تو بہتر یہ ہوگا کہ سونے چاندی کو منہ نہ لگے۔ جس برتن میں شراب رہی ہو، چاہے اس کی نجاست نے اس میں نفوذ نہ کیا ہو، جیسے شیشے اور تانبے کا برتن، یہ دھونے سے پاک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کچی چینی کے برتن جن میں کوئی ایسا باریک چھید، بال یا سانپ جس کے ذریعے شراب برتن کی چینی مٹی میں داخل ہو جائے نہ ہو کہ شراب ان کے جگر میں بیٹھ سکے، پاک ہو سکتے ہیں، مگر کمہاروں اور کوزہ گروں کے بنائے ہوئے معمولی مٹی کے برتن اگر ناپاک ہوں یا ہو جائیں تو وہ آب کثیر زیادہ مقدار میں پانی میں غوطہ دینے سے پاک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کو پانی میں اتنی دیر رکھا جائے کہ پانی ان میں نفوذ کر جائے اور نجاست کا اثر ان میں بالکل نہ رہے۔ ان سے بھی اجتناب کرنا بہتر ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھائے یا پیے گا، وہ آخرت میں بہشت میں پہنچ کر ان برتنوں سے محروم رہے گا۔ محمد بن اسماعیل ابن بری سے منقول ہے، میں نے جناب امام رضا سے سونے اور چاندی کے برتنوں کی بابت سوال کیا۔ حضرت نے ناپسندگی کا اظہار فرمایا۔ میں نے عرض کیا، ہمیں تو یہ روایت پہنچی کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک آئینہ تھا جس پر چاندی چڑھی ہوئی تھی۔ حضرت نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے گرد فقط ایک چاندی کا حلقہ تھا، اور الحمدللہ کہ وہ آئینہ اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے، سونے چاندی کے برتن ان لوگوں کے پاس ہونے چاہیے جن کو آخرت کا یقین نہ ہو۔ عمر بن ابی المقدام سے منقول ہے، ایک شخص جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کو پانی پلانے کے لیے ایک برتن لایا جس پر چاندی کا ایک ٹکڑا جڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے اپنے دندان مبارک سے اسے برتن سے جدا کر دیا۔ بری ابن عمروں سے منقول ہے، میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں گیا، دیکھا کہ حضرت ایک سیاہ پیالے میں کھانا نوش فرما رہے ہیں جس کے درمیان زرد رنگ سے سورہ قل ہو اللہ نقش ہے۔ نمبر 2، لذیذ کھانا کھانے کا جواز، حرص کرنے اور ضرورت سے زیادہ کھا لینے کی مذمت۔
ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ارشادات سے ظاہر ہوتا ہے کہ لذیذ کھانا کھانے اور دوسرے لوگوں کو کھلانے اور اس کی صفائی اور بہترین طریقے سے اہتمام کرنا قابل تعریف ہے، اور لذیذ کھانوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا مناسب نہیں ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ وہ رزق حلال میں سے ہو اور اتنا کھانا نہ کھایا جائے کہ عبادت الہی سے محروم کرے۔ انسان کو چاہیے کہ حیوانات کے مانند ہر وقت کھانے پینے کا ہی خیال نہ رہے، بلکہ کھانے پینے سے اصل مقصد یہ سمجھے کہ عبادت کی قوت حاصل ہو۔ یہ ضروری ہے کہ اتنا خرچ نہ کرے کہ اسے فضول خرچی سے تعبیر کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اکثر عمدہ روٹیاں، بہترین فیرنی اور لذیذ حلوہ لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فراخی کرتا ہے تو ہم بھی فراخ دلی سے لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور جس وقت کم میسر آتا ہے اس وقت ہم بھی اسی کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت بندہ مومن سے 3 چیزوں کا حساب نہیں لے گا۔ نمبر 1، اس کھانے کا جو اس نے کھایا ہو۔ نمبر 2، اس کپڑے کا جو اس نے پہنا ہو۔ نمبر 3، اس پاک دامن بیوی کا جس کی اس نے خواہش پوری کی ہو اور اسے حرام سے محفوظ رکھا ہو۔ ابو خالد قابلی بیان کرتا ہے کہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے دوپہر کا کھانا طلب فرمایا اور مجھے شریک کیا۔ میں نے اس سے پہلے اتنا عمدہ کھانا نہ کھایا تھا۔ فرمایا، ہمارا کھانا کیسا ہے؟ میں نے عرض کی کہ قربان جاؤں، میں نے تو اتنا اچھا اور لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا، لیکن مجھے وہ آیت یاد آتی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی پھر اس دن تم سے خدائی عطا کردہ نعمتوں کی بابت ضرور سوال کیا جائے۔ حضرت نے فرمایا، اس آیت میں نعمت سے مراد یہ 2 نعمتیں ہیں، نمبر 1 مذہب تشیع، نمبر 2 ولایت اہل بیت۔ دونوں کی بابت تم سے قیامت کے دن ضرور سوال کیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا نہیں ہے کہ مومن سے ان کھانے پینے کی چیزوں کا سوال کریں جو دنیا میں اس کے لیے حلال کی ہیں۔ امام علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، عمدہ کھانا کھلاؤ، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بلاؤ اور ان کے ساتھ کھاؤ اور کھلاؤ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، کسی چیز کے پیٹ بھر کر کھانے سے سفید داغ پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، 3 عادتیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے دشمن رکھے گا۔ نمبر 1، شب داری کیے بغیر دن کو سونا۔ نمبر 2، بے موقع ہنسنا۔ نمبر 3، شکم پر ہونے کی حالت میں کھانا کھانا۔ روایت ہے کہ ابو حذیفہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کا پیٹ ایسا بھرا ہوا تھا کہ ڈکار پر ڈکار چلی آتی تھی۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ڈکار روک، کیونکہ جو شخص دنیا میں خوب پیٹ بھر کر کھائے گا وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا۔ حضرت کے اس فرمان کو سننے کے بعد ابو حذیفہ مر گیا، لیکن کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی شہر میں پہنچے، ایک عورت اور ایک مرد چیخ کر آپس میں لڑ رہے تھے۔ لڑائی کی وجہ پوچھی تو مرد نے جواب دیا کہ میری بیوی انتہائی نیک سیرت ہے، اس میں کوئی بھی عیب نہیں ہے، لیکن مجھے پسند نہیں، میں اس سے جدائی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی، یہ ابھی بوڑھی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے چہرے کی رونق جاتی رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت سے دریافت کیا، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے چہرے کی رونق بحال ہو جائے؟ عرض کی، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، کھانا کھاتے وقت زیادہ کھانا نہ کھایا کر، کچھ زیادہ طعام معدے میں جوش مارتا ہے اور چہرے کی رونق بگاڑ دیتا ہے۔ چنانچہ اس عورت نے حضرت کے ارشاد کے مطابق عمل کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دنوں میں اس کے چہرے کا حسن بحال ہو گیا اور خاوند کو بھی اس سے محبت ہو گئی۔
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے اگر لوگ کھانا کھانے کے طریقے میں میان روی اختیار کریں تو وہ ہمیشہ تندرست رہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے 5 عادت کی وجہ سے برس اور سفید داغ پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جمعہ اور بدھ کے روز نورہ بعض دفعہ پاؤڈر لگانا۔ نمبر 2، جو پانی دھوپ میں گرم ہو گیا اس سے وضو یا غسل کرنا۔ نمبر 3، ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانا۔ نمبر 4، اپنی عورت کے مخصوص دنوں میں حقوق زوجیت ادا کرنا۔ نمبر 5، بھرے پیٹ پر کچھ کھا لینا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے آدمی کو اتنا کھانا تو ہر حالت میں کھانا پڑتا ہے کہ جس سے اس کی جسمانی قوت باقی رہے، تو جس وقت کھانا کھائے پیٹ کے حصے کو محمل طعام قرار دے، دوسرے پانی کے لیے رکھے، تیسرا سانس کے لیے، اور اپنے جسم کو موٹا کرنے کی ایسی کوشش نہ کرے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص شکم شیر ہو کر کھانا کھائے گا وہ ضرور سرکشی اور فساد پیدا کرے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ سوائے بخار کے جو اچانک بھی ہو جاتا ہے، ہر قسم کا درد اور بیماری زیادہ کھانے سے ہوتی ہے۔ حدیث میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل، جب تک تمہیں بھوک نہ لگے کچھ مت کھاؤ، اور جب بھوک لگے اور کھانا کھانے بیٹھو تو پیٹ بھر کر مت کھاؤ۔ اگر پیٹ بھر کر کھاؤ گے تو تمہاری گردنیں موٹی ہو جائیں گی، تمہارے پہلو فربا ہو جائیں گے اور تم اپنے خدا کو بھول جاؤ گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جو شخص کوئی کھانا زیادہ کھا لے اور پھر یہ کہے کہ مجھے اس کھانے نے نقصان دیا ہے، وہ کفران نعمت کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ ایک روز کچھ دودھ اور شہد حضرت کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے کچھ تھوڑا سا تناول فرما کر زمین پر رکھ دیا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ اس کو پسند نہیں فرماتے؟ فرمایا نہیں، بلکہ میں اپنے خدا کے سامنے عجز و نیاز ظاہر کرتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے خوشبودار اور لطیف و لذیذ فالودہ تیار کر کے لایا گیا اور وہ برتن حضرت کے سامنے رکھا گیا۔ آپ نے تھوڑا سا دہن مبارک میں رکھا، پھر فرمایا ان چیزوں کا کھانا حرام نہیں، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ جن چیزوں کی وجہ کی مجھے عادت نہیں میں ان کی عادت ڈالوں۔ ایک اور حدیث میں ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو چیز جناب رسول خدا نے تناول نہیں فرمائی ہے میں اسے ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ امام علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے یہ امت جب تک غیر قوموں کا لباس نہ پہنے گی اور غیر قوموں کا سا کھانا نہ کھائے گی تو ان میں خیر و برکت ہوگی، اور جب غیر قوموں کا وطیرت اختیار کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے سب سے اچھا سالن سرکہ ہے، اور اسراف کے بارے میں یہی کافی ہے کہ کوئی نعمت جو کسی بندے خدا کے سامنے آئے وہ اسے ناپسند کرے اور نہ چکھے۔ نمبر 3، کھانے کے اوقات اور بعض آداب۔ سنت ہے کہ صبح کو کھانا سویرے کھائیں، پھر دن میں کچھ نہ کھائیں، عشاء کی نماز کے بعد دوبارہ کھانا کھائیں، لقمہ چھوٹا بنائیں اور اچھی طرح سے چبائیں۔ کھانے میں دوسروں کا منہ نہ دیکھیں اور زیادہ گرم نہ کھائیں، اور گرم کھانے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک نہ ماریں، بلکہ کچھ دیر کے لیے رکھ دیں تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اس کے بعد ہے روٹی کو چھری سے نہ کاٹیں اور ہڈی کو بالکل خالی نہ کر دیں، اور جو چیز کھائیں کم سے کم 3 انگلیوں سے پکڑیں، اور جب ایسے برتن میں کئی افراد کھاتے ہوں تو ہر شخص اپنے اپنے آگے سے کھائے، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ ڈالیں، برتن صاف کر لیں اور انگلیوں کو چاٹ لیں۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا مکروہ ہے، لیکن اگر وضو کر لیں یا ہاتھ دھو کر کلی کر کے ناک میں بھی پانی ڈال لیں یا فقط منہ دھو کر کلی کر لیں تو ان سب صورتوں میں کراہیت کم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے اگر کوئی شخص ناپاکی میں مذکورہ بالا افعال میں سے کوئی فعل کیے بغیر کوئی چیز کھائے گا تو خدشہ ہے کہ اس کے جسم پر سفید داغ ہو جائیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ شہاب کے بھتیجے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر پیٹ درد اور متلی ہونے کی شکایت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبح و شام کھانا کھایا کرو اور دن بھر اور کچھ مت کھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہشت کے کھانے کی تعریف میں ارشاد فرماتا ہے لہم رزقہم فیہا بکرۃ و عیشا،
یعنی اہل بہشت کو صبح و شام دونوں وقت تیار ملے گا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے، انبیاء اکرام شام کا کھانا عشاء کی نماز کے بعد کھایا کرتے تھے، پس اسے مت چھوڑو کیونکہ اس کے چھوڑنے سے جسمانی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے، رات کو کچھ تھوڑا سا کھانا ترک نہ کرو، اگرچہ وہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہی ہو، کیونکہ یہ قوت بدن اور مردانہ تندرستی کا باعث ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، انسانی جسم میں عشاء نامی ایک رگ ہے، جو شخص رات کو کچھ نہیں کھاتا تو وہ رگ صبح تک اس کو بددعا دیتی ہے کہ خدا تجھے اسی طرح بھوکا رکھے جس طرح تو نے مجھے بھوکا رکھا، اور خدا تجھے اسی طرح پیاسا رکھے جس طرح تو نے مجھے پیاسا رکھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ رات کا کھانا ترک نہ کیا جائے، گو روٹی کا ایک ٹکڑا اور پانی کا ایک گھوٹی کیوں نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن کے لیے صبح کے وقت کچھ کھائے پیے بغیر گھر سے باہر جانا مناسب نہیں، کیونکہ صبح کو کھانا کھا کے جانا عزت و احترام کا باعث ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس وقت تم کسی حاجت کے لیے جانا چاہو، روٹی کا ایک ٹکڑا نمک کے ساتھ کھا کر جاؤ، کہ اس میں ایک تو عزت زیادہ ہوگی اور دوسرے وہ کام جلد پورا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، گرم کھانے کو ٹھنڈا ہونے دیا کرو، کیونکہ جناب رسول خدا کے پاس جب گرم کھانا لایا جاتا تھا تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا ہونے دو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا کھانا آگ نہیں بنایا ہے اور ٹھنڈے کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے۔ سلیمان نے اپنے خادم سے منقول ہے، گرمی کے موسم میں ایک رات کو میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت کے سامنے غلام ایک دسترخوان لایا جس میں کچھ روٹیاں تھیں، ایک پیالہ سرید کا تھا۔ یہ ایک قسم کا کھانا ہے جو روٹی کے ٹکڑوں کو شوربے میں بھگو کر تیار کیا جاتا ہے، اور دوسرا گوشت کا۔ حضرت نے ہاتھ ڈالا اور فوراً کھینچ لیا، پھر ارشاد فرمایا، آتش جہنم کو کس طرح سے برداشت کریں گے؟ آپ یہ بات بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ کھانا کھانے کے لائق ہو گیا۔ اس وقت تناول فرمایا، میں نے بھی حضرت کے ساتھ کھانا کھایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ 3 موقع پر پھونک مارنا مکروہ ہے۔ نمبر 1 دعائیں پڑھ کر کسی پر دم کرنے میں، نمبر 2 کھانے میں، نمبر 3 سجدے کی جگہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی شخص تم سے کھانا کھائے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے ہی آگے رکھے ہوئے کھانے میں سے کھائے۔ حضرت علی علیہ السلام تمام انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص کھانے کا برتن انگلیوں سے صاف کر کے چاٹ لے گا، فرشتے اس پر درود بھیجیں گے اور اس کے لیے فراغی رزق کی دعا کریں گے اور کئی گناہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، حضرت علی علیہ السلام کھانے کے وقت غلاموں کی طرح 2 زانو ہو کر بیٹھتے تھے، ہاتھ زمین پر رکھ لیتے تھے اور جو چیز تناول کرتے تھے 3 انگلیوں سے کھاتے تھے۔ متکبرین اور جباروں کی طرح 2 انگلیوں سے نہ کھاتے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، جب کوئی شخص کھانا کھائے اور اپنی انگلیاں چاٹ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، حضور عالی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا کر اپنے ہاتھ رومال وغیرہ سے صاف کرنے کو مکروہ جانتے تھے، بلکہ کھانے کے احترام کی خاطر اپنی انگلیوں کو اپنی زبان مبارک سے صاف کر لیتے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہے کہ اس کو کوئی کھانا نقصان نہ پہنچائے تو ضروری ہے کہ جب تک معدہ صاف نہ ہو اور خوب بھوک نہ لگے کچھ نہ کھایا، اور جب شروع کرے تو بسم اللہ پڑھ لے، کھانا خوب چبا کر کھائے، تھوڑی سی بھوک رہنے پر ہاتھ کھانے سے کھینچ لے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ہڈیوں کو صاف نہ کرو کہ اس میں جنوں کا بھی حصہ ہے، اور اگر صاف کر ڈالو گے تو اس سے زیادہ قیمتی چیزیں تمہارے گھر سے لے جائیں گے۔ امام حسن علیہ السلام کا فرمان ہے، کھانے کے متعلق 12 امور ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے 4 تو واجب ہیں اور 4 سنتیں اور 4 آداب۔ واجبات یہ ہیں، نمبر 1 اپنے منعم کو پہچاننا،
نمبر 2 یہ جاننا کہ تمام نعمتیں پروردگار کی طرف سے ہیں اور جو کچھ خدا عطا فرمائے اسی پر راضی رہنا۔ نمبر 3 بسم اللہ کہنا۔ نمبر 4 خدا کا شکر ادا کرنا۔ سنتیں یہ ہیں: نمبر 1 کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ نمبر 2 بائیں طرف سے زیادہ زور دے کر بیٹھنا۔ نمبر 3 جو کچھ کھانا کم از کم 3 انگلیوں سے کھانا۔ نمبر 4 انگلیاں چاٹنا۔ آداب یہ ہیں: نمبر 1 جو کچھ کھانا اپنے ہی آگے سے کھانا۔ نمبر 2 چھوٹا لقمہ اٹھانا۔ نمبر 3 خوب چبانا۔ نمبر 4 کھاتے وقت لوگوں کے چہروں کی طرف کم دیکھنا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جناب امام حسن علیہ السلام سے فرمایا: آیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایسی 4 خصلتیں تعلیم کر دوں جن کے بجا لانے سے حکیموں اور ڈاکٹروں کی ضرورت پیش نہ آئے؟ عرض کی جی مولا ضرور بتائیں۔ فرمایا: نمبر 1 جب تک تمہیں خوب بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ۔ نمبر 2 ابھی بھوک باقی رہو کہ کھانا چھوڑ دو۔ نمبر 3 چبانے کے وقت آہستہ آہستہ چباؤ۔ نمبر 4 سونے سے پہلے بیت الخلا ضرور جاؤ۔ حدیث میں ہے حضور پاک جس وقت کھانا نوش کر فرماتے تھے بسم اللہ کہہ لیا کرتے تھے، دوسرے کے سامنے سے کوئی چیز نہ اٹھاتے تھے، مہمانوں سے پہلے کھانا شروع کرتے تھے، انگوٹھے اور شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے کھاتے تھے، کبھی کبھی چوتھی انگلی بھی ملا لیتے تھے اور کبھی تمام انگلیوں سے بھی کھاتے تھے، مگر 2 انگلیوں سے کبھی نہیں، بلکہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 انگلیوں سے شیطان کھاتا ہے۔ نمبر 4 کھانا کھانے کے آداب۔ سنت ہے کہ جو چیز کھائے دائیں ہاتھ سے کھائے، کھانے کے وقت 2 زانو بیٹھے، کوئی چیز لیٹ کے نہ کھائے، مگر بائیں ہاتھ پر زور دے کر بیٹھنے کا کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ آلتی پالتی بیٹھنا مکروہ ہے، اور اگر پاؤں زانو پر رکھ کر بیٹھے تو اور بھی بدتر ہے۔ اکیلے کوئی چیز کھانا مکروہ ہے۔ نوکروں ملازموں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کے کھانا کھانا سنت ہے۔ راستہ چلتے میں کچھ کھانا مکروہ ہے، اور کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا بھی کار ثواب ہے۔ سنت ہے کہ کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے جائیں وہ رومال سے خشک نہ کیے جائیں۔ ہاتھ دھونے کی ترتیب یہ ہے: کھانے سے پہلے اول تو صاحب خانہ ہاتھ دھوئے، اس کے بعد جو شخص اس کے لیے دائنی جانب ہو، پھر اسی طرح آخر مجلس تک ہاتھ دھلائے جائیں، اور کھانا کھانے کے بعد اس شخص کے ہاتھ دھلائے جائیں جو صاحب خانہ کے بائیں طرف ہو۔ اسی طرح ترتیب وار سب کے ہاتھ دھلا کر آخر میں صاحب خانہ کے ہاتھ دھلائیں۔ سنت ہے کہ سب کے ہاتھ ایک ہی طشت میں دھوئے جائیں اور پانی پھینک دیا جائے۔ بعض علماء کا قول ہے جس جگہ کوئی حرام چیز کھائی جائے یا کوئی فعل حرام کیا جائے، اس محفل میں کوئی چیز کھانا حرام ہے، یہاں تک کہ اس گروہ کے دسترخوان پر بیٹھنا بھی حرام ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی نسبت ارتکاب فعل حرام کا عیب لگاتے ہیں۔ کھانے کی ابتدا اور انتہا میں نمک کھانا سنت ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام سے منقول ہے حضرت رسول خدا نے 3 اشخاص پر لعنت کی ہے: 1 اس پر جو تنہا بیٹھ کے کھانا کھائے، نمبر 2 اس پر جو تنہا سفر کرے، نمبر 3 اس پر جو تنہا مکان میں سوئے۔ حدیث میں ہے جب کھانے میں 4 صفتیں پائی جائیں تو اس کے آداب کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 حلال طریقے سے ہو، نمبر 2 کھانے والے زیادہ ہوں، نمبر 3 کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے، نمبر 4 کھانے کے بعد خدا کی تعریف کی جائے۔ منقول ہے کہ جس وقت امام رضا علیہ السلام کے سامنے دسترخوان بچھتا تھا، امام ایک خالی برتن منگواتے اور جتنے لذیذ کھانے ہوتے تھے ان سب میں سے تھوڑا تھوڑا اس برتن میں ڈال کر یہ ارشاد فرماتے تھے کہ مسکینوں اور فقیروں کو دے دو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند کی مفارقت میں اسی وجہ سے مبتلا ہوئے کہ ایک دن انہوں نے ایک موٹی تازی بھیڑ ذبح کر کے اس کے کباب بنائے، اور ایک مرد صالح روزہ دار ان کے پڑوس میں رہتا تھا، اس نے خوشبو تو اس کی سونگھی، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو بھول گئے کہ اس کو کھانا کھلائیں۔ اسی رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ خبر لائے کہ خدا کی طرف سے آپ کے اوپر بلا آنے والی ہے، آپ تیار رہیے۔ چنانچہ اسی شب کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اس کا نتیجہ جو کچھ ہوا وہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔
اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ ظہر کے وقت ان کے ملازم اور غلام تمام راستوں پر مکان کے 3-3 میل کے فاصلے تک آوازیں لگایا کرتے تھے کہ جسے صبح کے کھانے کی ضرورت ہو وہ یعقوب کے دسترخوان پر آ جائے۔ اسی طرح رات کو منادی کیا کرتے تھے۔ حدیث میں کہ جس وقت دسترخوان بچھے اس وقت جب سائل آ جائے تو اسے خالی واپس نہ جانے دو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے جو شخص ایسے دسترخوان پر یا میز پر بیٹھے جس پر لوگ شراب پیتے ہوں وہ ملعون ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کو منع فرمایا ہے سوائے اس شخص کے جو مجبوری کی حالت میں ہو یا جس کے دائیں ہاتھ میں کوئی تکلیف ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے جب رسول خدا نے آخر دم تک دائیں یا پہلو پر تکیہ کر کے کوئی چیز تناول نہیں فرمائی بلکہ پروردگار کے لیے تواضع اور فروتنی کو یہاں تک کام میں لاتے تھے کہ جو چیز آپ تناول فرماتے تھے غلاموں کی طرح بیٹھ کر کھاتے تھے۔ حضرت رسول خدا نے حضرت امیر المومنین سے فرمایا یا علی کھانے سے پہلے نمک کھایا کرو کہ جو شخص کھانے میں اول و آخر نمک کھا لے گا اللہ تعالیٰ اس سے 70 قسم کی بلائیں دور کرے گا جن میں چھوٹی سی چھوٹی بیماری جزام کوڑ ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نمک میں 70 امراض کے لیے شفا ہے۔ اگر لوگوں کو نمک کے فوائد معلوم ہو جائے تو وہ سوائے نمک کے اور چیزوں سے علاج نہ کیا کریں۔ یہ بھی فرمایا کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی بھیجی کہ آپ اپنی قوم کو حکم دے دیں کہ وہ کھانے کی ابتدا اور انتہا میں نمک کھا لیا کریں، اور اگر اس حکم کی تعمیل نہ ہوگی تو وہ بلا میں گرفتار ہو جائیں گے اور اس وقت ان کے لیے ضروری ہوگا کہ اپنے آپ کو ملامت کریں۔ امام علیہ السلام سے منقول ہے حضرت رسول خدا کو بچھو نے حالت نماز میں کاٹ لیا۔ حضرت نے نالین مبارک اتار کو اس کو مار ڈالا اور فارغ ہو کر یہ فرمایا تجھ پر خدا کی لعنت ہو کہ نہ تو نیک کو چھوڑتا ہے نہ بد کو، دونوں کو یکساں آزار پہنچاتا ہے۔ پھر پسا ہوا نمک طلب کیا اور جس جگہ بچھو نے کاٹا تھا مل دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو نمک کے فائدے معلوم ہو تو تریاق وغیرہ کے محتاج نہ رہیں۔ ایک روایت میں کہ جو شخص کھانے کے پہلے لقمے پر نمک چھڑک لیا کرے اسے دولت مندی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھویا کرو اور رومال وغیرہ سے مت صاف کرو کیونکہ جب تک ہاتھ میں تری رہتی ہے کھانے میں برکت رہتی ہے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر منہ پر مل لینا چاہیے کہ اس سے چہرے کی چھائیاں دور ہوتی ہیں اور روزی بڑھتی ہے۔ مفضل ابن عمر سے منقول ہے میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آنکھیں دکھنے کی شکایت کی۔ حضرت نے فرمایا جب کھانے کے بعد ہاتھ دھو چکو تو گیلے گیلے ہاتھ بھووں اور پپوتوں پر پھیر لیا کرو اور 3 مرتبہ یہ پڑھا کرو الحمدللہ المحسن مجمل منیم مفضل، یعنی سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو نیکی کرنے والا، خوبصورت بنانے والا اور مفضل کو انعام دینے والا ہے۔ الحمدللہ المحسن المجمل المنعم المفضل۔ مفضل کا کہنا ہے کہ جب سے میں نے اس حدیث پر عمل کیا پھر کبھی میری آنکھیں نہ دکھیں۔ جناب امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے جب حضرت رسول خدا کھانے کے بعد دست مبارک دھوتے تھے تو کلیاں بھی کر لیا کرتے تھے۔ فضل بن یونس سے منقول ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے، جب کھانا آیا تو میں ایک رومال اس غرض سے لائے کہ حضرت کے دامن پر ڈال دیا جائے۔ آپ نے قبول نہ فرمایا بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ غیر قوموں کا طریقہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کھانے کے بعد جب ہاتھ دھویا کرو تو گیلے ہاتھ پپوتوں پر پھیر لیا کرو کہ آنکھوں کی تکلیف سے محفوظ رہو۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت رسول خدا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے تو بھووں پر پھیر لیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے الحمدللہ الذی ہدانا وتعانا وسقنا وکل بلائے صالح اولنا، یعنی ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی، کھانا کھلایا
اور ہر نیک آزمائش سے ہمیں آزمایا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو اپنے سامنے سے کھانا کھاتے تھے، جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھتے تھے۔ داہنا زانو بائیں زانو پر ہوتا تھا اور داہنے پاؤں کی پشت بائیں پاؤں کے تلوے سے ملی ہوتی تھی، اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں بندہ ہوں، بندوں کی ہی طرح کھانا کھاتا ہوں اور بندوں ہی کی طرح بیٹھتا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے گھر میں برکت زیادہ ہو تو کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھوئے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا افلاس کو دور کرتا ہے اور جسم کے بہت سے دردوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ایک دن صفا کے دربار میں جو خلفائے بنی عباس سے تھا، ایسے وقت پہنچا کہ دسترخوان بچھ چکا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف اس طرح کھینچا کہ میرا پاؤں دسترخوان پر پڑ گیا۔ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ خدا ہی خوب جانتا ہے، کیونکہ یہ کفران نعمت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دسترخوان پر زیادہ بیٹھو، کیونکہ جتنا وقت دسترخوان پر بیٹھنے میں صرف ہوگا وہ تمہاری عمر میں شمار نہ ہوگا۔ حضرت رسول خدا سے منقول ہے، جس وقت کھانا کھاؤ موزے اور جوتے پاؤں سے نکال لیا کرو، یہ بہتر سنت ہے اور تمہارے پاؤں کے لیے باعث سکون بھی۔ حدیث میں ہے، انسان اور حیوان میں ایک فرق یہ بھی کہ انسان جو چیز کھاتا ہے ہاتھ سے کھاتا ہے، اسی لیے تمہیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ منقول ہے کہ جب رسول خدا کسی جماعت کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو مہمانوں کو حکم ہوتا تھا کہ سب سے پہلے کھانا شروع کریں اور سب کے بعد ختم کریں، تاکہ ہر وہ چیز دوسروں سے زیادہ کھائیں۔ سمایہ بن مہران سے منقول ہے، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر نماز کا وقت بھی آ جائے اور کھانے کا بھی تو ابتدا کس سے کرنی چاہیے؟ فرمایا، اگر نماز کا اول وقت ہے تو پہلے کھانا کھا لو، اور اگر اول وقت کا کچھ حصہ گزر گیا ہے اور اس بات کا خوف ہے کہ کھانا کھاتے کھاتے فضیلت کا وقت نکل جائے تو پہلے نماز پڑھ لو۔ نمبر 5، کھانے کے وقت کی دعائیں۔ حدیث میں کہ جب دسترخوان بچھایا جائے تو بسم اللہ کہو، اور جب کھانا شروع کرو تو یہ کہو، بسم اللہ ہے اول ہی و آخری، اور جب دسترخوان اٹھایا جائے تو کہو الحمدللہ۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے، جو شخص کسی کھانے کی ابتدا میں خدا کا نام لے اور بعد میں اس کی تعریف کرے تو اس کھانے کے متعلق اس سے کچھ سوال نہ کیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، جو مسلمان کھانا کھاتے اور لقمہ اٹھاتے وقت یہ الفاظ کہے، بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو پورے عالم کا پروردگار ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کھانا شروع کرو تو خدا کا نام لو، اور جب فارغ ہو تو کہو الحمد للہ الذی یطعم ولا یطعم، یعنی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دوسروں کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک دن جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی بسم اللہ کہہ کر کھانا کھائے میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اس کھانے سے اسے تکلیف نہ پہنچے۔ ابن قوا امام علیہ السلام سے روایت عرض کیا کہ رات ہی کو میں نے کھانا کھایا تھا اور بسم اللہ کہہ لی تھی، پھر بھی تکلیف پہنچی۔ حضرت نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ تو نے کئی قسم کا کھانا کھایا ہے، کسی پر بسم اللہ کہی اور کسی پر نہ کہی۔ حدیث میں کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھ کو فلاں کھانے سے تکلیف پہنچی ہے۔ حضرت نے فرمایا، شاید تو بسم اللہ نہیں کہتا۔ عرض کی کہتا ہوں مگر پھر بھی تکلیف اٹھاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، جب تو کھانا کھاتا ہے تو باتیں کرتا ہے پھر بھی بسم اللہ کہہ لیتا ہے۔ اس نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، تکلیف پہنچنے کا یہی باعث ہے۔ اب جب تو باتوں سے فارغ ہوا کرے اور پھر کھانے کا ارادہ کرے تو پھر بسم اللہ کہہ لیا کر۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، خدا کو کھانا کھاتے وقت یاد کرو اور زیادہ باتیں مت کرو، کیونکہ یہ نعمت خدا کا عطیہ ہے اور تم پر واجب ہے کہ نعمت صرف کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کو
کو شکر و حمد کے ساتھ یاد کرو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کھانے کے وقت یہ دعا پڑھے گا میں زمانہ دیتا ہوں کہ کوئی کھانا اس کو تکلیف نہ پہنچائے گا۔ اللہم انی اسألک باسمک خیر الاسماء مل الارض واسماء الرحمن الرحیم الذی لا یضر مع الماء، یعنی یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اسماء کا واسطہ دے کر جو سب اسماء سے بہتر ہے، جن سے زمین اور آسمان پر ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اور تیرے کام کے ساتھ کوئی ورد ضرر نہیں کرتا۔